دور کہیں سے مغرب کی ہلکی سی اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دن بھر رزق کی تلاش میں نکلے تھکے ہارے پرندے اپنی منزلوں کی جانب لوٹ رہے تھے، اور وہ اپنے گھر کی چھت پر انتہائی مطمئن انداز میں کھڑی جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ کچھ دیر بعد آمنہ بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی، اور اس کی نظر کی کھوج لگاتے ہوئے آمنہ نے وہاں دیکھنا چاہا جہاں وہ مسلسل نظر جمائے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا انسان منافق ہے، اداکار ہے یا کوئی فنکار۔ بغیر آمنہ کی طرف توجہ دیے اس نے سوال کیا۔ یوں معلوم ہوا جیسے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا گیا ہو، یا پھر کسی نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد آمنہ نے جواب دیا، بھلے جو بھی ہو، بہرحال ایک شاہکار ضرور ہے، کیونکہ اگر کسی سے محبت ہو تو اس کی کوئی خامی نظر ہی نہیں آتی، اور ہر خطا کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور اگر نفرت ہو تو کوئی اچھائی اس میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اگر غصے میں ہو اور سامنے والا کمزور ہو تو سارا غصہ فوراً نکال دیتا ہے، لیکن اسی غصے کی حالت میں سامنے والا طاقتور ہو تو سارا غصہ ایک ہی سانس میں پی جاتا ہے۔ بات ناجائز تعلق بنانے کی ہو تو نہ طلاق یافتہ دیکھتا ہے، نہ کنوارا پن اور نہ لڑکپن اور نہ ہی بچپن، اور اگر شادی کرنا ہو تو بات ذات اور اوقات سے شروع ہوتی ہے، اور ہزاروں نکتہ چینیوں کے باوجود بھی کسی مرحلے تک نہیں پہنچتی۔ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، مثالیں تو اور بھی بہت ہیں، پر کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ یہ کہہ کر مجھے نماز پڑھنے کا اشارہ دے کر اس نے نیچے جانے کے لیے واپس قدم بڑھایا۔ ہر طرف مغرب کی اذانیں گونج رہی تھی۔ ڈھلتی شام کا منظر انتہائی دلفریب تھا۔ اس وقت مجھے کوئی پریشانی نہ تھی، لیکن اس کا جواب سن کر جانے میرا دل کس بات پر پریشان ہو گیا۔ وہ تو کہہ کر چلی گئی تھی، لیکن ان چند لمحوں میں وہ مجھے بہت زیادہ خوف زدہ کر گئی تھی۔